حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ فرمایا کرتے تھے نا، لوگوں اپنے دلوں میں اپنے رب کو بسا لو، اپنے رب کو کیا کر لو؟ بسا لو، غیر کو نکال دو۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، اللہ ان کی قبر پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے ہم تو اوپر اوپر سے توحید بیان کرتے ہیں، یہ جو تبلیغی جماعت والے ہیں یہ جڑ سے توحید بیان کرتے ہیں کہ اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کے غیر سے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، یہ یقین دلوں میں پیدا کر لو۔ اللہ کے غیر کو نکال دو۔ یہ دل کس کا گھر ہے؟ بولو بھائی، کس کا گھر ہے؟ یہ میرے اور آپ کے پاس امانت ہے، میں اور آپ اس کے کیا ہیں؟ نگہبان ہیں۔ اس دل کی حفاظت کرو۔ یہاں ڈیرا کس کا لگانا چاہیے؟ کس کا لگانا چاہیے؟ اللہ کا لگانا چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو، دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیۃ، فرمایا دنیا کی محبت ہر برائی کی کیا ہے؟ جڑ اور بنیاد ہے۔ جب دل میں دنیا کی محبت آتی ہے تو پھر ہم ہر قدم اٹھانے کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ تیار ہو جاتے ہیں۔ دلوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کرو، رسول اللہ کی محبت، اہل بیت صحابہ کرام کی محبت، اولیاء کرام، علماء کرام، حفاظ کرام کی محبت، مسلمانوں کی محبت، یہ دلوں میں پیدا کرو۔ یہی میری اور آپ کی نجات کا سبب بنے گا۔ اس لیے کسی نے بڑی قیمتی بات کہی، میں بھی اور آپ بھی اللہ سے یہی مانگتے ہیں، مل کر یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے لیے قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے دلوں سے اپنے غیر کو کیا کر دے؟ نکال دے۔ فرمایا حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل و گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل و گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، مولوی غریب کی بات سمجھ میں نہیں آتی، علامہ اقبال کو سمجھ لو تب بھی بیڑا کیا ہو جائے گا؟ پار ہو جائے گا۔ علامہ اقبال سیال کوٹ کا پیدا ہونے والا، لاہور میں زندگی گزارنے والا، کیا کہتا ہے؟ یہ مال و دولت دنیا رشتوں پہ بند، یہ مال و دولت دنیا رشتوں پہ بند، بتانے وامو گما، بتانے وامو گما، لا الہ الا اللہ، لا اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، یہ برادری کا بت، یہ علاقائی بت، یہ قومیت کا بت، یہ لسانی بت، یہ تجارت اور دکانداری کا بت، فرمایا یہ سارے بت ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں، مجھے ہے حکم ازاں، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد
محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. یہ پیغام میرا اور آپ کا پیارا نبی محمد الرسول اللہ لے کر آیا. ہاں جی، او صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر سب کو دعوت دیا. آؤ پیغام اتحاد دینا چاہتا ہوں، آؤ اس پہ قائم ہو جاؤ، اتحاد قائم ہو جائے گا. وہ کون سا فارمولہ تھا؟ فرمایا قولوا لا الہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. فرمایا یہ بتوں کو چھوڑ دو، یہ جو تم نے 360 خدا بنائے رکھے ہیں. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. یہ تمہارے پادری جو تمہیں تقسیم کیا ہوا ہے، یہ فلاں چیز کا خدا ہے، یہ فلاں چیز کا خدا ہے. فرمایا آؤ ایک فارمولہ جو تمہارے اور ہمارے درمیان کیا ہے، برابر ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت، بولو بھائی، کسی کی بھی عبادت جائز نہیں. عبادت کے لائق بھی کون؟ بندگی کے لائق بھی کون؟ فرمایا زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. ہاں، ہو جس میں عبادت کا دھوکا، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. ہو جس میں عبادت کا دھوکا، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. جو خاص حصہ خدا کا ہے، مخلوق پہ اسے تقسیم نہ کر. بلند آواز سے بتاؤ حاجت روا کون ہے؟ داتا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ نظر و نیاز منت منوت اور چڑھاوے کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے. میری اور آپ کی جبین نیاز کے جھکاؤ کے لائق کون ہے؟ رکوع کے لائق کون ہے؟ اللہ. یہ ہمیں آپ کو محمد الرسول اللہ نے بتایا، ان علماء نے بتایا. اس لیے میرے دوستو، آؤ رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کرو، اس نعمت کی قدر کرو. حضور علیہ السلام دنیا سے جاتے ہوئے دو باتیں ارشاد فرمائی. فرمایا ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی. میں علماء کی موجودگی میں اللہ کو حاضر ناظر بنا کر کہتا ہوں، اس کائنات کی روح توحید اور سنت ہے. جس طرح میرے اور آپ کے جسم کے لیے روح کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. روح نکل گئی تو سب کچھ بیکار ہو جائے گا. اسی طرح اس پوری کائنات کی روح توحید اور کیا ہے؟ سنت ہے. اگر توحید اور سنت کو زندہ کرو گے، انشاءاللہ یہ آبادیاں قائم رہیں گی. اور جب شرک آئے گا، بدعات و رسومات آ جائیں گے، پھر یاد رکھنا تباہی اور کیا ہے؟ بربادی ہے. تباہی اور کیا ہے؟ بربادی ہے. کتنا پیارا نبی اللہ نے دیا. فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء. وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. اتر کر خدا سے سوئے قوم آیا. انشاءاللہ پھر آیا تو آگے مزید عرض کروں گا. آج اچانک ابھی آتے ہوئے رات میں بالاکوٹ میں حصہ میں پروگرام تھا، تو صبح اطلاع ملی میرے چھوٹے بھائی، پیارے بھائی مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے. ان کی گھر والی کی بڑی ہمشیرہ
سید مدر شاہ صاحب اور سید انظر شاہ صاحب کی سکی خالہ فوت ہو گئی ہیں. 5 بجے ان کا جنازہ ہے. میں ابھی بامشکل جبوڑی پہنچوں گا جنازے پر. اللہ تعالیٰ میرا آنا اور آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے. اللہ اس باغ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے. میں مولانا نعیم صاحب، مولانا اشتیاق صاحب، باقی علماء کرام سب کے نام تو یاد بھی نہیں اور لینا بھی میرے لیے مشکل ہے. سب کے لیے دعا گو ہوں. اے اللہ تو ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرما. اب آپ سب حضرات آرام سے بیٹھیں. برادر مکرم مولانا امجد خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہم نے اکٹھا دورہ حدیث کیا ہے. میرے وہ ساتھی بھی ہیں، ہاں جی، وہ انشاءاللہ آپ سے تفصیلی خطاب کریں گے. میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے، خدا را علماء کو برا نہ کہنا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا جوان 11ویں والا بابا، ہاں جی، اس طرح سانسو انہوں نے لکھا ہے جو علماء حق کی مخالفت کرتے ہیں، فرمایا وہ لوگ مرنے کے بعد ان کی قبریں کھول کر دیکھو تو ان کا چہرہ قبلے سے کیا ہوگا؟ پھرا ہوا ہوگا. اللہ مجھے اور آپ سب کو علماء کرام کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.